پالیٹکس آف امیجز ہے وہ یا جرنلزم آف امیجز ہے, اس نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ہے. تو ہمیں بھی اتنی ہی مشکل آ رہی ہے جتنی آپ کو اپنے کارٹونز بنانے میں مشکل آ رہی ہے. انٹریکٹیو ریسورس سینٹر 2000 میں جو ہے فارم ہوئی تھی, اور ان کا جو بیسک طریقہ ہے وہ مارجنائز کمیونٹی کے جو ممبرز ہیں انہیں آرٹ بیسڈ ٹیکنیکس کے تھرو, جیسے انٹریکٹیو تھیٹر ہے, ڈاکومنٹریز ہیں, ریڈیو براڈ کاسٹنگ ہے, اور ڈیجیٹل سٹوری ٹیلنگ, میوزک پلس پروموشن آف ویژول آرٹس کے تھرو جو ہے یہ کام کرتے ہیں. آج کا ٹاپک جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دوں جو ہمارے نئے آج پارٹیسپینٹس ہیں ان کے لیے. یہ ہے کہ پالیٹکس آف امیجز. جہاں تک یہ جو امیجز کی آپ نے بات کی ہے, پالیٹکس آف امیج, یہ تو یعنی اتنی یونیک چیز ہے جو ہم بہت ساری چیزیں جو ایک پورا آرٹیکل, ایک پورا پروگرام, ایک پورا جو ہے وہ ایک دیوان جو کام کر سکتا ہے وہ ایک امیج جو ہے وہ کرتا ہے. مثلاً کچھ دن پہلے ایک بوٹ کا امیج آیا تھا, کارٹون تھا, مجھے بھول گیا کس کا کارٹون تھا, شاید ظہور صاحب کا تھا, اس طرح کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. ابھی ریسنٹلی جو ورائد صاحب کی آپ نے کتاب کا یہ کمپنی نہیں چلے گی کا جو امیج بنایا, اور اس کی وجہ سے ان کی کتاب پہ پابندی بھی لگی. تو یہ اتنا پاورفل ہے, اور اتنا پاورفل اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب لکھتے ہیں, جیسے ہم نے سیکھا تھوڑا بہت ابھی اس دور کے اندر جب بہت زیادہ آپ کے پابندیاں تھیں, تو ہم جملوں کو توڑ مروڑ کے جو مخفی انداز میں جسے کہتے ہیں, میں اس کو میں نے ابھی کہنا شروع کیا ہے کہ صحافت کا جو تقیہ تھا وہ ہم نے کرنا شروع کر دیا اس کے اندر. تو اس کو ہم چھپا کے لکھتے ہیں یا اس طرح سے کرتے تھے, لیکن آپ لوگ جب اس کو بنا دیتے ہیں یا سامنے لے آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ وہ بچے کو بھی سمجھ میں آتا ہے. میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ کا پریشر ہے یا پولیٹیکل پارٹی کا پریشر ہے, یہ ایک سوشل پریشرز بھی ہیں, جس کی وجہ سے اگر کوئی کارٹون کسی کو افینڈ کیا ہے, پھر وہ آن لائن وائرل ہوتا ہے, پھر اس کے پیچھے ایک پوری آڈینس ہوتی ہے جو آن لائن کرٹیک کر رہی ہوتی ہے آپ کے ورک کی. تو اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو سڈنلی جو 4 سال پہلے شاید سوسائٹی کو ایکسیپٹیبل تھیں, اور جو کارٹون چھپتا تھا وہ اٹ ڈڈنٹ ایون کاز اے اسٹر, جو آج اسی سوسائٹی کو برا لگے گا یا وہ بھی اس کو ٹویٹر پہ اس کے بارے میں بات کریں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اپنے کام میں, ایکسپیرینس میں اور ریسرچ میں ہیں. زیادہ تر جو اردو اخبار ہیں ان میں ہمیں کارٹونز نظر نہیں آتے, ان میں ایڈیٹوریل کارٹون کا کوئی رواج نہیں ہے. جتنے بھی ایڈیٹوریل کارٹونسٹ اس وقت کام کر رہے ہیں, میرے سمیت, فیکا, ظہور, یہ ہم انگریزی اخباروں میں سعدیہ جو ہے کہ یہ انگریزی اخباروں کے ایڈیٹوریل پیج پہ کام کرتے ہیں, اردو میں کیوں نہیں ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ ایڈیٹوریل تو زیادہ تر جو ہیں اگر وہ سخت بھی لکھا جائے تو کارٹون وہ برداشت نہیں کر سکتے. ریڈر نہیں, میڈیا جو ایڈیٹوریل بورڈ ہے وہ کارٹون برداشت نہیں کر سکتے. وہ کیوں؟ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کارٹون جو ایڈیٹوریل پہ ہوتا ہے وہ سیریس ہوتا ہے, مطلب یہ ایریا جو ہے یہ انتہائی سینسیٹیو ہے یا ریڈ زون ہے, تو اس لیے وہ ایڈیٹوریل پہ کارٹون نہیں چاہتے. جو پریس فریڈم تھی یا خاص طور پہ کارٹونز, وہ مارشل لا دو میں ہمیں زیادہ آزادی حاصل تھی یا ڈیموکریٹک؟ میرا خیال ہے اگر میں سٹارٹ کروں عاصمہ صاحبہ سے, تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کب یہ فیل ہوا کہ ہمیں یعنی ان میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک جس دور میں ہم ہیں, اس دور میں سب سے زیادہ اب جو ہے یہ سائیکولوجیکل اس کے اوپر ہے, اور کوشش یہی ہے کہ آپ بات نہ کریں. کوشش جو بھی جمہوریت پسند یا آزاد لبرل سوچ, پروگریسو سوچ رکھتا ہے, جو بھی شخص, وہ استاد ہو, وہ کارٹونسٹ ہو, وہ پینٹر ہو, وہ شاعر ہو, وہ ادیب ہو, وہ لکھاری ہو, وہ پروفیسر ہو, وہ کوئی بھی ہو, وہ صحافی ہو, میرا خیال ہے کہ اس کو اب یہ فیس کرنا پڑے گا. اور یہ ورلڈ وائڈ بھی ہے, پاکستان میں اس کا جو بن گیا, زیادہ بڑھ گیا ہے, لیکن یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے. ہندوستان دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, برطانیہ دیکھ لیں, عجیب طرح کی فیشزم جو ہے وہ اس وقت لانے کی اور
اس کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو کہ ریزسٹ کرنا پڑتا ہے. ہمیں بولنا تو پڑے گا اور وہ ایک وقت آتا ہے میرا خیال میں کہ جب یہ ساری جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہو جاتی ہیں. اور اب میں اب دیکھتا ہوں کہ جو باتیں ہم لوگ نہیں کر سکتے وہ تو اب ایک بعضوں کا ٹویٹر پہ میں دیکھتا ہوں کہ ایک عام شخص بھی کر رہا ہوتا ہے. فکری اعتبار سے پوسٹ ٹروتھ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. اس کو کمیونیکیشن کی زبان میں یہ کہتے ہیں کہ سوسائٹی اتنی ورٹیکلی اور ہاریزونٹلی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے کہ مجھے اپنا سچ ہی اچھا لگتا ہے. اور اب کیونکہ میڈیمز کی ابنڈنس ہے تو اس میں آپ کو جو آپ کا نقطہ نظر ہے اس کے قریب تر کی بہت ساری چیزیں اچھی بری مل جاتی ہیں. تو ڈیوائیڈڈ پالیٹی میں امیج کا جو ہے رول وہ بڑا اب کریٹیکل ہو گیا ہے. ہم لوگوں نے نومبر میں ایک ورکشاپ کی تھی اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک بالکل نیا کانسیپٹ ہے جو میں دیکھا تھا. وہ ہے گرافک جرنلزم کا. یعنی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سٹوریز تو فائل ہوتی ہیں جو رپورٹرز کرتے ہیں یا آرٹیکلز چھپتے ہیں, لیکن اب ایک بہت سارے اخباروں میں باہر تو یہ ہے کہ لوگ ایک گرافک یعنی تصویر کی شکل میں سٹوریز فائل کرتے ہیں. میں نے ایک ورکشاپ کی تھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور جو ہابیسٹ ہیں جن میں کالج کے آرٹ اسٹوڈنٹس بھی تھے اور جو ہیں اسکولس کے بھی. آپ کو پتہ ہے آج کل اے لیولز میں بھی آرٹس ہوتا ہے. میں سب حضرات کا شکریہ ادا کرتی ہوں. تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے ٹائم نکالا. ہوپ فلی جو ہے نیکسٹ ٹائم آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.